خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ ارشادات حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، کوئی شخص صالحین میں اللہ والوں میں شامل نہیں ہو سکتا، اللہ والوں کے زمرے میں داخل نہیں ہو سکتا جب تک 6 گھاٹیاں عبور نہ کر لے۔ پہلی گھاٹی، اپنے اوپر نعمت کا دروازہ بند کر دے اور سختی کا دروازہ کھول دے۔ ہم نعمتوں کے پیچھے دوڑتے ہیں اور سختیوں سے گھبراتے ہیں، اپنی سختیوں پر دوسروں کو طعنہ دیتے ہیں، دوسروں کی نعمتوں پر ان سے حسد کرتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں اللہ بھی راضی ہو جائے، صالح بھی ہو جائیں، تقوی والے بھی ہو جائیں، درجے بھی مل جائیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ آپ نے فرمایا دوسری گھاٹی یہ ہے کہ اپنے اوپر عزت کا دروازہ بند کر دے، یعنی طلبگار عزت نہ بن، ہر وقت اس میں نہ پڑھ کہ میری عزت کم ہوئی، بڑھ گئی، فلاں میری عزت نہیں کرتا۔ عزت کی طلب چھوڑ دے بلکہ دروازہ بند کر دے اور ذلت کا دروازہ کھول دے۔ اپنے نفس کی ذلت کا دروازہ کھول، یعنی کوئی اگر تیری تذلیل کرے، عزت نہ کرے تو خوش ہو، تیرا ایمان، تیرا تقوی ابھی اتنا پختہ نہیں ہے کہ لوگوں کی عزت کو تو ہضم کر سکے۔ تو عزت کو اپنے حق سمجھے گا، تو سمجھے گا یہ میرا حق تھا جو میری عزت ہو رہی ہے، اور جس دن تو نے یہ سمجھا تیرا نفس تجھے ہلاک کر دے گا، برباد کر دے گا، تیرا حق تو کچھ بھی نہیں تھا۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ سلطان العارفین بسطام میں اپنی مجلس سے گھر جاتے تھے تو بادشاہ وقت کا تخت آتا تھا۔ ہر روز بادشاہ آپ کو دیکھ کر کھڑا ہو جاتا، وزراء اور درباری بھی کھڑے ہو جاتے تھے، آپ خاموشی سے گزر جاتے۔ ایک دن جو آپ گزرے تو بادشاہ کھڑا ہوا، آپ نے اس کی طرف منہ کر کے تھوک دیا۔ مریدوں کو بات بڑی عجیب لگی، گھر جا کے مجلس میں بیٹھے، پوچھا حضرت یہ بات سمجھ نہیں آئی، وہ آپ کی عزت کرتا تھا، روزانہ کھڑا ہوتا، پورا دربار کھڑا ہوتا تھا، آج آپ نے تھوک دیا۔ تو بادشاہ کے چہرے پر ملال آیا، وہ بیٹھ گیا۔ اس نے کہا یہ بھی کوئی فقیر ہے، اللہ والا ہے، اخلاق ہی نہیں ہے، تمیز ہی نہیں ہے، بیٹھ گیا، برا بھلا کہا۔ حضرت آپ نے ایسا کیوں کیا؟ فرمایا بات یہ ہے کہ ہر روز وہ کھڑا ہوتا تھا اور میں دیکھتا تھا اپنے نفس کو، آج میں نے دیکھا میرا جو نفس ہے اس نے سمجھا کہ یہ میرا حق ہے کہ لوگ میرے لیے کھڑے ہوں، تو میں نے دیکھا اس کے کھڑے ہونے سے نفس مجھے ہلاک کر رہا ہے۔ میں نے تھوکا، وہ مجھے گالیاں دے کر بیٹھ گیا۔ میں نے نفس سے پوچھا اب بتا تیرا حق کہاں گیا؟ اگر لوگ آپ کی عزت کریں، اس لیے آپ نے فرمایا کہ تو کس کس عمل میں تمیز کرتا پھرے گا۔ اے بندے، عزت کا دروازہ بند کر دے اور ذلت کا دروازہ کھول دے۔ تیسرا آپ نے فرمایا راحت اور آرام کا دروازہ بند کر دے اور محنت اور مشقت کا دروازہ کھول دے۔ تو آرام کرتا ہے، راحت کو پسند کرتا ہے، تو سمجھتا ہے کہ تو اللہ کا مقرب بھی بن جائے، اللہ والا بھی بن جائے، نہیں، فرمایا راحت کا دروازہ بند کر دے، محنت اور مشقت کا دروازہ کھول لے تاکہ اللہ کی بارگاہ سے تجھے راحت نصیب ہو۔ پھر فرمایا اپنے اوپر نیند کا دروازہ بند کر دے اور بیداری کا دروازہ کھول دے۔ بندے رات کو جاگا کر کہ رات کی تنہائی میں یار ملتا ہے، نیند کا دروازہ بند کر بیداری کا کھول دے۔ پھر فرمایا اس کو چاہیے کہ پھر مالداری کا دروازہ بند کر دے، یہ جو دنیا کو اکٹھا کرنے کی حرص میں لگا ہوا ہے وہ مالدار ہو گیا، اس کے پاس اتنی گاڑیاں، اتنے مکان، کوٹھیاں، سہولتیں، آسائشیں، راحتیں، سکون۔ فرمایا کہ سارا کچھ جو وہ لوگ جمع کرتے پھرتے ہیں، حسد سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے سمجھو اس پر اللہ کی نعمت ہے، اور ان چیزوں کی خود طلب نہ کرو، خواہش نہ کرو، اور یہ سمجھو کہ اگر یہ چیزیں میرے پاس آئیں تو کہیں میں اللہ کو بھول نہ جاؤں، بڑی آزمائش میں نہ آ جاؤں۔ تو فرمایا اپنے اوپر فقر کا دروازہ کھول دے، مال کم ہوگا، پوچھ گچھ کم ہوگی، زیادہ ہوگا تو پوچھ گچھ بھی زیادہ ہوگی۔ پھر آپ نے فرمایا چھٹی گھاٹی امید کا دروازہ،
اپنے اوپر بند کر لے۔ یہ دنیا سے جو امیدیں لگا بیٹھا ہے، یہ بھی ہو جائے، یہ مل جائے، دنیا کی امید کا دروازہ بند کر دے، موت اور آخرت کی تیاری کا دروازہ کھول دے۔ فرمایا موت کی تیاری کر، ایسی زندگی بسر کر کے جس میں موت کی تیاری ہو، موت کی تیاری کا دروازہ کھول دے۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں۔